اب ہم نون تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی آ جائے تو اس کو کیسے ملا کر پڑھا جائے گا، اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ نون تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو ملا کر پڑھنے کی صورت میں تنوین کی دو حرکتوں میں سے ایک حرکت کو زیر والا نون بنا دیتے ہیں اور اس نون کا نام نون قطنی ہے۔ حمزہ وصلی کی چند نشانیاں۔ اچھا، اس چیز کو اب ہم سمجھیں کہ نون تنوین کے بعد، یعنی نون تنوین کی تین شکلیں ہوتی ہیں، دو زبر یا دو زیر یا دو پیش۔ اب ان تین شکلوں میں سے کوئی شکل بھی آ جائے اور اس کے بعد حمزہ وصلی آیا ہوا ہو تو جب اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے، یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں تنوین کی دو حرکتوں میں سے، یعنی چاہے دو زبر ہیں، چاہے دو زیر ہیں، چاہے دو پیش ہیں، ان دو حرکتوں میں سے ایک حرکت کو باقی رکھیں گے اور دوسری حرکت جو ہوگی اس کو ہم چھوٹا سا نون بنا دیں گے اور نون کے نیچے زیر لگائیں گے، اور اس جو چھوٹا سا ہم نے نون لگایا ہے اس نون کا جو نام ہے وہ ہے نون قطنی۔ چھوٹے سے نون کا جو نام ہے وہ ہے نون قطنی۔ جیسے اب یہ نیچے یہ دیکھیں، احدن تھا، اب تنوین میں سے دو پیش تھیں، اب تنوین کے بعد یہ حمزہ وصلی آیا ہوا ہے، تو حمزہ وصلی جب آ جائے تو تنوین کی جو دو حرکتیں ہیں، چاہے وہ دو زبر ہے، چاہے دو زیر ہے، چاہے دو پیش ہیں، ان میں سے ایک حرکت کو باقی رکھتے ہوئے دوسری حرکت کو چھوٹا سا نون بنا کے اس کے نیچے زیر لگا دینی ہے۔ تو اس نون کا جو نام رکھا گیا ہے وہ ہے نون قطنی۔ یہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہوں پہ آپ کو اس طرح کے نون چھوٹے سے الفاظ یعنی لفظوں کے نیچے چھوٹا سا نون لکھا ہوا ملے گا، تو اس نون کا نام نون قطنی ہے۔ اب حمزہ وصلی کون کون سے الفاظ ہوتے ہیں، چند الفاظ یہاں ہم چند الفاظ ہم نے یہاں ذکر کیے ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ حمزہ وصلی کی چند نشانیاں، الذی اور الذین، یہ دو لفظ ہیں، الذی اور الذین، ان دو لفظوں کا حمزہ ہمیشہ وصلی ہوتا ہے، یعنی یہ دو لفظ جب بھی ہم تنوین کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں تو قاعدہ جو ہم نے یہ اوپر پڑھا ہے یہی قاعدہ اس کے اوپر فٹ ہوگا، اور تنوین کی ایک حرکت کو باقی رکھیں گے، دوسری حرکت کو نون قطنی بنا کر اس کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں گے۔ دوسرا ہے لفظ اللہ اور اللہم۔ لفظ اللہ اور اللہم کا حمزہ بھی وصلی ہوگا، یعنی تنوین کو جب لفظ اللہ اور اللہم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کی ایک حرکت کو باقی رکھتے ہوئے دوسری حرکت کو نون بنا کر نیچے زیر لگا دیں گے اور پھر ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طرح ہر وہ کلمہ جس کے شروع میں الف لام لکھا ہوتا ہے، یعنی جس کے شروع میں الف لام لکھا ہوا ہے، وہ کلمہ وہ لفظ بھی حمزہ وہ جو حمزہ ہوگا وہ حمزہ وصلی ہوگا، اور جب اس کو ہم تنوین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے تو اسی قاعدے کے تحت ملا کر پڑھیں گے۔ اب ہم اس کی مشق کر لیتے ہیں۔ حمزہ زبر ح زبر ح دال دو پیش دن ہے احدن، لیکن جب ہم نے آگے اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے یعنی لفظ اللہ کے ساتھ، اب لفظ اللہ کا جو حمزہ ہے، یہ جو الف ہے اس کے اوپر اگر زبر ڈلے گی تو یہ حمزہ بن جائے گا، زیر ڈلے گی حمزہ بن جائے گا، پیش ڈلے گی حمزہ بن جائے گا، لہٰذا اسی لیے اس کا نام حمزہ ہے۔ تو یہ حمزہ وصلی ہے، تو حمزہ وصلی ہونے کی وجہ سے اب ہم نے اس کا جوڑ یوں کرنا ہوگا، ح زبر ح دال پیش دو۔ اب یہ جو دوسری نون ہے یہ دوسری پیش ہے، یہ دوسری پیش نون کی شکل اختیار کر جائے گی اور نون نیچے لکھ دیں گے، ساتھ میں اس نون کے نیچے زیر بھی لگا دیں گے۔ اب جوڑ یوں ہو جائے گا، دال پیش دو نون زیر نون لام زیر نیل احدن لام کھڑی زبر لا احدن لا ہا پیش ہو احدن اللہ احدن اللہ وقف
دون اللہ. آگے قاف زبر قا دال یا زیر دی قادی را دو پیش رن ہے قادی رن. آگے الذی کا لفظ آیا ہوا ہے الذی، جیسا کہ ہم نے یہ اوپر بھی پڑھا ہے کہ الذی اور الذین کا جو حمزہ ہوگا وہ وصلی ہوگا. تو اب ہم تنوین کو یعنی دو پیش ہیں تو اس کو الذی کے ساتھ کیسے ملا کر پڑھیں گے؟ تو اسی قاعدے کے تحت کہ ایک پیش کو باقی رکھیں گے اور دوسری پیش کو چھوٹا سا نون بنا کر نیچے زیر لگا دیں گے. اب جوڑ یوں ہوگا قاف زبر قا دال یا زیر دی قادی را پیش رو قادیر نون لام زیر نیل لام زبر ل نیل ذال یا زیر ذی نیلذی قدیر نیلذی قدیر نیلذی. وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھی جائے گی قدیر نیلذی. آگے خیا زبر خوئی را دو زبر رن ہے خیرن، لیکن آگے الوصیۃ آیا ہوا ہے. یہ ہم نے پڑھا تھا ہر وہ کلمہ جس کے شروع میں الف لام لکھا ہو وہ بھی حمزہ اس کا حمزہ وصلی ہوگا. تو اب یہ الف لام لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر زبر لگا دیں گے تو یہ حمزہ بن جائے گی زیر یا پیش، اسی طرح کوئی حرکت بھی لگا دیں. تو اب الف لام جس لفظ کے شروع میں ہوگا جس کلمے کے شروع میں ہوگا وہ الف لام یعنی وہ حمزہ وصلی ہوگا. لہٰذا اب اس کو ملانے کا طریقہ یوں ہو جائے گا خیا زبر خوئی را زبر را خیر نون لام زیر نیل خیر نیل واو زبر و صاد یا زیر صی یا زبر یا صی تا پیش تو صیتو خیران الوصیۃ خیران الوصیۃ. اور وقف خیران الوصیہ. آگے علقن اقرا ہے تو اس کا اقرا کا حمزہ بھی حمزہ وصلی ہے. تو اس کو ملانے کا طریقہ عین زبر ع لام زبر ل عل قاف زیر قی. اب یہ دو زیر تھی تنوین میں دو زیر تھی، ایک زیر کو باقی رکھا ہے دوسری زیر کو نون بنا کر اس کے نیچے زیر لگا دی. عل قاف زیر قی علقی نون قاف زیر نیق علقی نیق را حمزہ زبر را علقی نیق را. وقف کی صورت میں ایسے ہی پڑھی جائے گی علقی نیق را. آگے شین یا زیر شی باد و زبر بن شیبن. آگے السماء آیا ہوا ہے یعنی الف لام آیا ہوا ہے لفظ کے کلمے کے شروع میں. اب یہ الف لام جو آیا ہوا ہے اس کا یہ جو یعنی حمزہ ہو گیا یہ حمزہ وصلی ہے. تو ملا کر پڑھیں گے شین یا زیر شی با زبر با شیب. دوسرے جو زبر ہے اس کے یہ نون بنا دیں گے اور نیچے زیر نون سین زیر نس شیب نس سین زبر س شیب نس میم الف زبر ما حمزہ زیر ای ما ای شیب نس سمائی. وقف شیبن السماء. آگے لام پیش لو میم زبر م لوم ز زبر ز لوم ز تا زیر تی لوم زتی نون لام زیر نیل لام زبر ل نیل لومزتی نیل
ذال یا زیر ذی لمزتین الذی، وقف کی صورت میں اسی طرح لمزتین الذی. آخری لفظ یہ آپ نے خود کرنا ہے. الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میم زبر م، ثا زبر ث، لام زبر ل، نون لام زیر نیل، حا میم زبر حم، دال پیش دو. اب یہ جو کلمہ آیا ہوا ہے اس کے شروع میں الف لام ہے، تو لہٰذا یہ الف جو ہے یعنی یہ حمزہ جو ہے یہ وصلی ہوگا. اب اس کا آپ نے خود سے جوڑ کرنا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور قاعدہ پڑھیں گے. وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ساکن حرف کے بعد دوسرا ساکن حرف اسی مخرج کا آ جائے جس مخرج سے وہ پہلے والا ساکن حرف نکل رہا ہے، تو اس میں دوسرے ساکن حرف میں ادغام کریں گے. تو اس کے ادغام کا کیا طریقہ ہوگا اس کو ہم پڑھیں گے.